یہودیوں میں ایک شخص تھا ہوئی ابن اخطب، اور اس کے بیٹے، اس کی اولادیں، یہ اسی کوشش میں لگی رہتی تھیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کر کے دوبارہ سے کافر بنا دیں، اور ان میں وسوسے ڈالتے رہتے تھے اور کہتے رہتے تھے بھائی یہ تم نے کیا دین اسلام اختیار کر لیا، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ امی، یہ نبی نہیں ہے، نبیوں کی لڑی تو فلاں بنی اسرائیل میں سے ہے، اور ہم تو خود اسی امید پر آئے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، اور یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گئے ہیں۔ تو یہ گمراہ کرتے رہتے تھے۔ اس پر یہ آیات اتر آئیں، وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے بہت سے ایسے جو چاہتے ہیں کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تم جو ہے ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جاؤ، دوبارہ کفر کو اختیار کر لو ایمان لانے کے بعد۔ کیوں کرتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے۔ وہی بات جو میں نے کہی کہ حسد اور کبر یہ وہ دو گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد ہے۔ تو یہاں اللہ نے واضح کر دیا حسد ہے ان کو، اور ایسا حسد تھا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ من انفسہم، ان کے دلوں کے اندر یہ حسد ہے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق ظاہر ہو چکا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ لیے اور قرآن کریم کا نزول دیکھ لیا، اور ایسی ایسی بشارتیں اور انعامات آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن اپنے حسد کی وجہ سے مانتے نہیں، اس سے آنکھیں جو ہے وہ چرا لیتے ہیں، موڑتے ہیں، اور اس پر پھپتی اڑاتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی حالت ہو جاتی ہے۔ اور چنانچہ لکھا ہے کہ جب غزوہ احد کے اندر جو مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی اور ان کی فتح شکست میں بدل گئی، تو اس وقت جو ہے ان یہودیوں نے حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر وغیرہ کو یہی تانا دیا کہ دیکھو اگر تمہارا مذہب سچا ہوتا تو غزوہ احد کے اندر شکست نہ ہوتی، تم شکست نہ کھاتے، تمہیں فتح ہوتی۔ بھئی اگر یہ فتح ہونا حق ہونے کی علامت تھا تو بدر میں تو فتح ہو گئی تھی، پھر اس وقت اسلام لے آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خام خواہ کی بات ہے کہ اگر فتح ہونا حق کی علامت ہے تو پھر تو فتح جو ہے بدر کے اندر ہوئی، اور اگر یہ احد کے اندر اب آپ شکست ہو گئی اور فتح شکست میں بدل گئی، اب تمہیں کہنے کا موقع مل گیا، جھٹ سے اپنے حسد کو تم نے ظاہر کیا اور یہ دیکھا اگر تم لوگ سچے ہوتے تو تمہیں شکست نہ ہوتی۔ تو اس کا سچے جھوٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس حقیقت بیان کر دیا کہ ہم ایام زمانہ کو اسی طرح بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی فتح پاتا ہے، کبھی کوئی شکست پاتا ہے۔ تو بھائی یہ میرا انداز ہے، یہ فطرت کی جنگ ہے، کبھی وہ فتح کبھی یہ فتح، تو یہ سلسلے چلتے ہیں۔ تو اس کا حق اور باطل سے تعلق نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ بدر کے اندر اگر فتح ہی حق و باطل کا معیار تھا تو بدر کے اندر تو فتح حاصل ہو چکی تھی، اس وقت تم لوگ ایمان کیوں نہیں لائے؟ اس کا مطلب یہ کہ اعتراض برائے اعتراض تھا۔ تو بہت سے جو اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ، حسدا من عند انفسہم، اور اس وجہ سے وہ حسد کرتے ہیں، ان کے دلوں میں حسد ہے۔ من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا، اب اہل ایمان کو جو ہے وہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہو، کیا معاملہ کریں، یہ کس طرح حسد کرتے ہیں، کبر کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا فاعفوا، فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ درگزر کرو، کوئی عقاب اتاب ان پہ نہ کرو، درگزر کرو۔ وصفہو، اور ان کے ترک ملامت کرو، مطلب ان کو ملامت بھی نہ کرو، درگزر کرو، معاف کرو، دور رکھو۔ حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ظاہر ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میں خود ہی ان کے اوپر ظاہر کروں گا امر، ان کی ذلت اور رسوائی کا سامان میں خود ہی کروں گا، لیکن تم کو تعرض نہ کرو، تم اپنی دعوت حق ان کو دیتے رہو، تم ان کے ساتھ کوئی دسترازی نہ کرو۔ فاعفوا واصفحوا، پر درگزر کرو اور ان کو جو ہے مٹا کے رکھو، دور کر کے رکھو۔ کیوں؟ حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کو ظاہر کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔